نمبر 167۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نواں پارہ، رکوع نمبر 11، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167، 277 نمبر صفحہ ہے آپ کے قرآن پاک۔ مل گیا جی؟ پچھلے درس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 160 سے شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحر کلزم سے پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبیلوں کے اندر۔ 6,70,000 کے قریب کا وہ اتنی بڑی تعداد تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو انہی بیٹوں کی مناسبت سے 12 قبیلے بنا دی تاکہ انتظامی معاملات میں آسانی ہو، کیونکہ اتنی بڑی تعداد اور ہر ایک آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنا یہ مشکل امر تھا۔ تھوڑا سا آگے ہونے اور محمد علی وغیرہ، سمیع اللہ وغیرہ تھوڑا آگے ہونے ہیں نا، تاکہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، باقی پیچھے بیٹھے رہیں۔ عمران حسن صاحب تھوڑے سا آپ بھی آگے ہو جائیں، سب بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ انتظامی طور پر 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ اپنی بات اپنے سردار تک پہنچائیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام تک ان کی بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر قوم نے وادی تیہ میں، میدان تیہ کے اندر پانی طلب کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ آپ اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو پتھر کے اوپر ماریں۔ تو جب بھی انہوں نے پتھر کے اوپر مارا تو اس کے اوپر سے 12 چشمے بہہ پڑے۔ قبیلے کتنے؟ 12۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، ڈنڈا تو ایک تھا اور ڈنڈے کی ضرب بھی ایک تھی، چشمے کتنے بن گئے؟ 12۔ ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ یہ کوئی کسی دوسری جگہ سے پھر پانی نہیں لیتا تھا، الگ الگ چشمہ۔ یہ انعامات الہی ہیں، کتنے انعامات بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اور پھر وادی تیہ کے اندر، میدان تیہ کے اندر روشنی چھاؤں کا کوئی بندوبست نہیں تھا، نہ کوئی تمبو کنات تھی، نہ کوئی درخت جھاڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت میں دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے اوپر بادل کا بندوبست کر دیا، شدید گرمی میں بادل کا بندوبست ہو گیا۔ پھر کھانے پینے کے لیے وہاں کوئی چیز نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو من اور سلوہ اتارا آسمان سے۔ من کوئی میٹھی چیز ہے، سلوہ یہ گوشت ہے کسی پرندے کا، قرآن و حدیث میں اس کی تعیین نہیں ملتی کہ وہ کیا چیز ہے، بہرحال جو بھی ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ من اور سلوہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور پھر خود انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے تو اتنے انعامات کیے، خود کہنے لگے کہ اب یہ چیزیں منہ پڑ گئی ہیں، ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو ترکاری چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے۔ بغیر محنت اور مشقت کے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہے تھے، اور انہوں نے اس رزق کی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذخیرہ کر کے بھی نہیں رکھنا، وہ ذخیرہ کرنا بھی شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا، اور مشقت کے عوض کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ تو پھر تمہیں رزق ملے گا، لیکن مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، توانائی خرچ کر کے۔ ابھی تمہیں بغیر محنت کے مل رہا تھا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، تو اس بستی یہ الگ بات ہو رہی، بستی کے اندر داخل ہو اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، یہ محنت کے ساتھ تھا۔ اور بستی کے اندر داخل ہوتے ہوئے تم نے حتتن کہنا ہے، حتتن کا لفظ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور جب بستی کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تمہارے قصوروں کو معاف کر دیں گے، اور جو دل سے نیکی کرے گا ہم اس کو اور زیادہ دیں گے، صرف گناہوں کو نہیں بخشیں گے بلکہ ان کے درجات بھی بلند کر دیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کر دیا۔ لیکن وہ ظالم، ان میں سے جو ظالم تھے اس قوم کے اندر، انہوں نے لفظ ہی بدل دیا۔ حتتن کا معنی تھا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، انہوں نے کہا حنتتن فی شعیرتن، ہمیں گندم ملے اور گندم بھی خوشے کے اندر ملے۔ حنتتن فی، لفظ بدل دیا، جو اللہ نے فرمایا اس لفظ کو تبدیل کر دیا۔ تو پھر اور سجدے کی جگہ وہ چوتڑوں کے بل گھسٹ کر شہر کے دروازے سے داخل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے بھی ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دیا، طاعون آیا اور 70,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے، اس طاعون کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی۔ بما کانوا یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے وبا بھیجی۔ آج ہمارے اوپر بھی کوئی وبا ایسی نہیں رہی جس نے ہمارے اوپر حملہ نہ کیا ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آخری زمانے میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا نام تمہارے آبا و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ کرونا آ گیا، کانگو آ گیا، پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں جن کا نام ہمارے آبا و اجداد کا سننا تو کیا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہر روز ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئی تحقیق سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسرا قصہ ذکر کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ یہ حضرت داؤد بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مینا پیغمبر ان سے پوچھئے، اس بستی کے، ان یہودیوں سے، اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے کے اوپر موجود تھی، اور ان کا مشغلہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑتے انہیں کو بیچتے، وہ ان کی تجارت تھی، انہیں کی معیشت تھی۔ لیکن ہفتے کے دن کے بارے میں، چونکہ عبادت کا دن تھا، ہفتے کے دن کے بارے میں پابندی تھی کہ اس دن میں عبادت کرنی ہے، خرید و فروخت نہیں کرنی، یہ پابندی تھی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پابندیاں عائد نہیں کی۔ ہمیں جمعہ کا دن دیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم پابندی عائد کی ہے، اذان اول سے لے کر جمعہ کی نماز پڑھنے تک کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، اور خرید و فروخت کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضور کی وجہ سے تو کئی چیزیں جو مشکل احکامات تھے پچھلی امتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر وہ آسانیاں پیدا فرما دی۔ تو اس بستی کے اوپر یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ وہ شکاری لوگ تھے۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی شروع کر دی، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جس دن ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں پانی کے اوپر ظاہر ہو جاتی، باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، ان کو
جس دن پابندی تھی اس دن مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور جس دن پابندی نہیں تھی اس دن مچھلیاں غائب ہو جاتی. تو یہ ہماری آزمائش تھی. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ان کی تو سمجھ یہ آئی کہ آزمائش نافرمانیوں کی وجہ سے بھی آتی ہے. ان کی نافرمانیوں سے انہوں نے ہیلا بیانہ کیا، انہوں نے گڑھے کھود لیے دریا کے کنارے کے اوپر، نالیوں کے ذریعے سے دریا کا پانی ان گڑھوں میں، اور پھر مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سے آتی، پیچھے بند لگا دیتے اور مچھلیاں اندر آ جاتی. اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے. تو پھر کہتے ہفتے کے دن تو ہم نے شکار نہیں کیا. یہ سارا عمل تو ہفتے کے دن ہوتا، صرف پکڑنا اتوار کے دن ہوتا. اب کن ہدو نہ پیے یا ہدو نہ پیے، ہیلے بہانے کے ذریعے. تو علماء نے یہاں لکھا ہے ہیلے کے ایسا ہیلا کرنا حرام ہے جو کسی شرعی حکم کا ابطال کر رہا ہو. شرعی حکم موجود ہے، ایک چیز کی حرمت کو ضائع کر رہا ہو، ایسا ہیلا کرنا تو یہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو انہوں نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ. اب 3 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت تو ہو گئی جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا ہفتے کے دن، ایک وہ جماعت ہو گئی جنہوں نے ان کو سمجھایا لیکن پھر عاجز آ گئے، پھر ان کو سمجھانا چھوڑ دیا کہ یہ نہیں سمجھتے، اور ایک وہ جماعت ہو گئی جو ہمیشہ لگاتار ان کو سمجھاتے رہے. وہ نہیں مانتے لیکن پھر کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنا واعظ، نصیحت، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن لوگ جو مایوس ہو گئے ان کو سمجھانے سے. اس جماعت نے کہا ان لوگوں کو جو ان کو برابر سمجھاتے رہے، یہ دونوں جماعتیں اس عمل کو برا سمجھتی تھی، لیکن ایک مایوس ہو گئی سمجھاتے سمجھاتے اور دوسری مایوس نہیں ہوئی. تو مایوس ہونے والی جماعت نے جو مایوس نہیں ہوئی اس کو یہ کہا کہ کیوں تم اس قوم کو منع کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جب یہ نہیں رکتے تو ان کو پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ ان کو سخت عذاب دے گا، لہذا ایسی قوم کو کیوں بار بار سمجھاتے ہو، اپنی توانائی ضائع کرتے ہو؟ تو جو لوگ برابر تبلیغ کر رہے تھے انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے ہاں کل عذر پیش کر سکیں. اللہ ہم نے تو سمجھایا تھا، آخری وقت تک سمجھایا تھا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید کبھی کسی وقت یہ بچ جائیں، توبہ کر لیں اس عمل سے، اس لیے ہم برابر سمجھاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی، بار بار جس چیز سے منع کیا گیا، جب انہوں نے اس کو بھلا دیا تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے. ان کو ہم نے کیا دے دی؟ نجات. انہوں نے اب دیوار لگا دی. ادھر وہ نافرمان ہیں ہفتے کے دن شکار کرنے والے، اور ادھر لوگ ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ان سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے ان ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے برے عذاب کے اندر پکڑا. فَلَمَّا آتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ. جب یہ اس چیز میں حد تجاوز کر گئے جس سے منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو بندر بھی بنایا اور خنزیر بھی بنایا. علماء نے لکھا ہے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور جو جوان تھے وہ بندر کی شکل. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں نے یہ بات بھی بتلائی تھی کہ یہ سوہر اور بندر جب انہوں نے دیکھا کہ آج آواز نہیں آ رہی تو دیوار کے اوپر کسی کو چڑھایا تو دیکھا ساری قوم سور اور بندر بن گئی. اب یہ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، وہ تو سارے جانور بن گئے ہیں، وحشی بن گئے ہیں. وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاؤں میں پڑ گئے اور رونے لگے ہمارا قصور ہے، اس قصور کی وجہ سے اللہ نے عذاب بھیج دیا ہے. تو 3 دن کے بعد یہ سارے خنزیر اور سارے بندر ہلاک ہو گئے. اور یہ بات یاد کرنے کے قابل ہے، یہ جو آج خنزیر موجود ہیں اور بندر موجود ہیں یہ بگڑی ہوئی قومیں نہیں ہیں، یہ مستقل مخلوق ہے. وہ انہی کی شکل میں تبدیل ہوئے تھے جتنی قومیں کسی اور شکل میں تبدیل ہوئی ہیں. 3 دن سے زائد ان کو زندہ نہیں رکھا گیا، وہ تباہ و برباد کر دی گئی. یہ الگ مخلوق ہے بندر جو آج موجود ہے، خنزیر ہے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پچھلا درس تھا. تو یہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کی طرف اپنی دعوت لے کر آئے اور سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی. یہ سازشی، ہر زمانے میں سازشی لوگ ہیں، قلیل تعداد میں ہر زمانے میں رہے اور سازشیں کرتے رہے. بے وفا قوم کی، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو یہ 4000 نبی اس قوم کی طرف مبعوث ہوئی ہے، یہ سمجھی نہیں.
بواسطہ انبیاء اللہ نے اس قوم کو یہ خبر دے دی۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے اطلاع دے دی۔ تو رب کی اطلاع بواسطہ پیغمبر ہوتی ہے، بواسطہ رسل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیلی پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے اطلاع دے دی ان بنی اسرائیلی یہودیوں کو۔ لیب، کون سی اطلاع؟ لیبعثن علیہم، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من، اس آدمی کو، من یسومہم سوء العذاب، اس آدمی کو جو ان کو برا عذاب دیتا رہے گا۔ کیا اطلاع دی اللہ نے؟ کہ یہودیوں کے اوپر اللہ قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مبعوث ہوتا رہے گا جو ان کو تکلیفیں، ان کو سزائیں دیتا رہے گا۔ اب تاریخ پڑھ لیں، بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا کیا، ہلاکو خان نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جرمنی کا جو ہٹلر تھا اس نے تو لاکھوں کی تعداد میں اس کو مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کہ بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر یہ خیبر میں گئے اور خیبر میں انہوں نے سفارش کی نبی علیہ السلام سے، وہاں بھی یہ سازشیں کرتے رہے کہ یہ خیبر کی زمین آپ کو مل گئی ہے، جہاد کے ذریعے مل گئی ہے، لہٰذا اسی زمین کو بٹائی پر دے دو۔ نبی علیہ السلام نے بٹائی کر دے دی، پھر بھی یہ باز نہیں آیا، اور حضور نے وصیت فرما دی اپنی امت کو کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان لوگوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر تاریخ میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ اطلاع اللہ نے انبیاء کے ذریعے ان کو دی کہ ہمیشہ تم ذلت کے اندر، محکومیت کے اندر، اور ہمیشہ تم ذلت کی زندگی گزارو گے، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا، قیامت تک۔ ہاں، آپ تھوڑا سا آپ کے دماغ جہاں جا رہا ہے نا، میں آپ کو وہ بات سمجھاتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کریں، مجھے ترجمہ کرنے دیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب جو ہے، لسریع العقاب، وہ جلدی سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ جو تیرا رب ہے لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ دیکھو سزا کا تذکرہ کیا، پکڑنے پہ آئے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، فوراً پکڑ لیتا ہے، لیکن بخشنے پہ آئے توبہ کر لو تو وہ بخش دے گا۔ ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صرف سریع العقاب نہیں ہے بلکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ آج بھی نافرمانی سے تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور رحم کر دے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ فرما رہے ہم نے ان کو تقسیم کر دیا زمین کے اندر، ساری زمین کے اندر، امما، فرقے فرقے، یہودیوں کو فرقوں کے اندر ہم نے کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، تاکہ یہ ان کی اجتماعیت باقی نہ رہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے ساتھ بھی یہی پوزیشن ہو گئی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آج امت محمدیہ بھی فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، بلکہ زمانے کے ظالم حکمرانوں نے اس امت کو تختہ مشق بنایا اس فارمولے کے تحت کہ حکومت لڑاؤ بھڑاؤ اور حکومت کرو۔ برطانیہ 100 سال حکومت کر گیا، اسی فارمولے کے تحت مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، اور وہ برطانیہ سے اب آزاد ہو گئے، لیکن ابھی تک فرقہ واریت کی تپش سے ہم باہر نہیں۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملی مسائل میں بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نفرت کی اتنی آگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حالانکہ فروعی اختلاف ہیں، ہاں کہیں پہ اصولی اختلاف ہو تو بات بھی صحیح ہے، ایسا نظریہ جو کفر اور اسلام کے درمیان دائر ہو وہاں تو بات صحیح ہے، لیکن فروعی اختلافات جن کے اوپر کچھ نہ کچھ دلیل ملتی ہے، کہیں نہ کہیں دلیل کچھ کمزور یا صحیح ملتی ہے، وہاں تو گنجائش پیدا ہوتی ہے، تو وہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے پاس حاجی امیر عبداللہ صاحب نے کچھ کتابیں مجھے ہدیہ کی ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو پیر صاحب سے ایک بات پوچھی گئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ بزرگ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ ہمارے جو اکابر علماء دیوبند تھے ان کے بھی پیر تھے، اور ان اکابر علماء دیوبند کے علاوہ بھی اس زمانے میں جو بڑے بڑے علماء تھے حاجی امداد اللہ صاحب ان کے پیر تھے۔ تو یہ مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ یہ بھی دیوبندیوں کے بانی ہیں، تو یہ بھی ان کے مرید تھے اور خلیفہ تھے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کیا یہ تینوں مسلمان ہیں؟
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی، کیا یہ تینوں مسلمان ہیں؟ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، اگر یہ تینوں مسلمان نہیں ہیں تو ہندوستان کی دھرتی پہ پھر مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ کتنے بڑے لوگ تھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بریلوی تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دیوبندی تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری آخری وقت تک، پیر صاحب کے آخری وقت تک ان کے مرید تھے۔ جب پیر صاحب کے اوپر نزاع کا عالم طاری ہوا تو حضرت شاہ جی وہاں پہنچے گورڑا میں، تو وہاں جا کر عرض کرتے ہیں حضرت کوئی وصیت؟ تو پیر صاحب نے فرمایا اتباع شریعت۔ حضرت کوئی وصیت؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اتباع شریعت۔ کتنا بڑا جملہ! وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے مرید بنے سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو بھائی کچھ چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ اختلافات کو اس حد تک لے جانا کہ انا، ضد اور اناد کی صورت اختیار کر جائے، تو یہ ہمارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اصولیات کے اوپر اختلاف، جو اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو اناد تک پہنچا لینا یہ کہیں بھی زیبا نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آج امت ٹکڑے، اللہ اس امت کو اکٹھا فرما دے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے ان کو وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہودیوں کو روئے زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے، فرقے فرقے کر کے بٹ دیا تاکہ یہ اکٹھے نہ ہو سکے، اب موجودہ صورتحال جو ہے اب یہ ہے کہ اسرائیل ایک سلطنت ہے، دنیا بھر کے یہودی سرکاری طور پر وہاں آباد ہیں، اور وہ اتنے جری ہو گئے ہیں، الٹا انہوں نے بیت المقدس جو قبلہ انبیاء ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ قابض ہو رہے ہیں، اور وہاں مسلمانوں کو ان کی اپنی سرگرمیاں بھی نہیں کرنے دیتے اسلام کے مطابق۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قیامت تک ان کو اطلاع دی ہوئی ہے انبیاء کی زمانے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا شخص مسلط رہے گا جو ان کو ذلت اور محکومیت کے اندر رکھے گا، اور وہ رسوائی کی زندگی گزاریں گے۔ جبکہ اب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سلطنت کے مالک ہیں، بلکہ دنیا کی معیشت کے اوپر بھی وہ بظاہر قابض نظر آتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو پوری دنیا کے اندر کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، اور اب وہ کیا ہو گئے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے قیامت تک تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اکٹھا کیا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے، یہ مارنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ آخری زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا ہے کہ مقام لد کے اوپر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید کنارے مینارے کے اوپر اتریں گے، وہ غسل میں، یہ آپ وہ احادیث پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش کریں گے، جتنے عیسائی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ایمان لائیں گے، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اب جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی، مقام لد جو اسرائیل کے اندر ہی ہے، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو ماریں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں بچے گا جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی خبر دے دے گا کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تو وہاں جا کر قتل۔ تو اللہ نے ان کو جو اکٹھا کیا ہے یہ مارنے کے۔ اب دیکھو دشمن جو ہے، دشمن بکھرا ہوا ہو، کوئی کسی شہر میں ہو، کوئی کسی شہر میں ہو، اب اس دشمن سے زیادہ خطرہ رہتا ہے جنگ کے وقت، اگر ہم یہاں ان کا تعاقب کریں گے تو دوسرے شہر میں وہ ہمارے بندے مار دیں گے۔ تو اللہ نے دشمنوں کو اکٹھا کر دیا، اور جب دشمن اکٹھے ہو جاتے ایک بم کے ساتھ سارے اڑائے جا سکتے ہیں، لہذا یہ ان کا اکٹھ اور اجتماع جو ہے، تو یہ بھی اجتماعیت ان کی بربادی کا سبب بنے گی۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، زمین الٹ سکتی ہے، میرے پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی بشارت اب بھی باقی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ بظاہر تو یہ نظر آتے ہیں اب وہ ایک سلطنت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ محکومیت اور ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا کی سیاست کے اوپر جن کی نظر ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل آج بھی امریکہ کی لونڈی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس، یہ ممالک اگر چاہیں اسرائیل کو ایک منٹ میں ختم کرنا تو اسرائیل کی کوئی حیثیت۔ اب پچھلے دور حکومت میں ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کو اسرائیل کا کیا بنائیں گے،
دارالخلافہ بنائیں گے، دارالحکومت بنائیں گے۔ تو یہ امریکہ کی لونڈی ہے، امریکہ کی مرضی۔ ان لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو اکٹھا کرنے کے لیے اس اسرائیل کی ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی ہے، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں محکومیت اور ذلت کی زندگی آج عیسائیوں کے دست نگر ہیں، آج دنیا کی سپر طاقتوں کے دست نگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے ایک چھاؤنی کی حیثیت اسرائیل کو دی ہے، وگرنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ہاتھ ہٹا لیں تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ لی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَبَلَوْنَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان لوگوں کے اندر نیک لوگ بھی، ان لوگوں کے اندر نیک لوگ، جیسے حضرت کعب آبار مسلمان ہو گئے، عالم تھے، نبی علیہ السلام تورات کے اوپر بھی ایمان تھا، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اللہ نے قرآن کا بھی ان کو عالم بنایا، حضور کے صحابی بنے۔ تو ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اچھے لوگ وہی تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے تو انہوں نے حضور کی نبوت و رسالت اور حضور کے اوپر اترنے والی کتاب کے اوپر بھی کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان اچھوں کے علاوہ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ اچھوں کے علاوہ کون ہیں؟ برے لوگ، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات، بھلائیوں کے ساتھ، ہم نے ان کو آزمایا بھلائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور تکلیفوں کے ساتھ، بھلائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہم نے ان کو آزمایا۔ بھائی صحت دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دی، غنا دے دیا، یہ دنیا کی ساری چیزیں دے دی، تو یہ بھلائیاں ہیں نا، یہ آسائشیں ہیں۔ ان آسائشوں کے اندر بھی کیا ہے؟ آزمائش۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہو، نماز بھی نہیں پڑھتا، حج فرض ہے حج بھی نہیں کرتا، روزہ فرض ہے روزہ نہیں رکھتا، بد اخلاق ہے، اس کے باوجود اس کی اولاد کثرت سے ہے، اس کے باوجود اس کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی تو ایک نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کی ایک نہیں مانتا، اس کے باوجود اس نے مجھے اولاد دے دی ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے عزت دے دی ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے صحت دے دی ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے رفعت دے دی ہے۔ تو اس آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے آسائشیں دے رہا ہے، تو یہ آزمائش ہے کہ وہ کیا کر لے؟ توبہ۔ لیکن یہاں بندوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو صحت دیتا، اللہ راضی نہ ہوتا تو، لہذا وہ اس آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم یہ آزمائشیں نہ ڈال، ہم کمزور ہیں، یا اللہ اگر خواہ تو نے ڈالنی ہے تو اللہ آزمائشوں میں کامیابی کا بندوبست بھی تو پیدا فرما دینا۔ آزمائش میں پورے اتر سکتے ہیں؟ نہیں ہوتا۔ یا اللہ معاف فرما دے۔ والسیئات، پھر دوسرا طریقہ آزمائش کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو تنگیوں میں مبتلا کر دی، صحت نہیں ہے، بیماری آ گئی، ٹھیک، عزت نہیں ہے، لوگ دھکے دیتے ہیں، اولاد نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سب پاس، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ، بارش نہیں آ رہی، قحط پڑا، جس طرح جولائی میں بارشیں ہوئی، بڑی بارشیں، اس کے بعد بارش کا نام و نشان نہیں ہے، تو یہ آزمائش ہے۔ کبھی آسودگی دے کر ہم اپنی طرف جھکانا چاہتے ہیں، کبھی تکلیفیں دے کر ہم اپنی طرف، ہاں، اور جس بندے کو تکلیفوں میں رب یاد نہیں آتا، پھر کب یاد آئے گا؟ کئی لوگ ہیں بڑی تکلیفوں میں ہیں، اس کے باوجود نماز کے قریب نہیں جاتے، اس کے باوجود روزے کے قریب نہیں جاتے، اس کے باوجود اکڑ کو نہیں چھوڑتے، تکبر کی سوئی وہیں کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آسودگیوں کا امتحان جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنی خوشیوں میں یاد رکھے گا نا، میں اس کو اس کے رنجوں میں یاد رکھوں گا، اس کی مصیبتوں میں یاد رکھوں گا۔ خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ بیٹے کی شادی ہے، بڑے بڑے نمازی اور داڑھی والے چلے لگائی ہوئے مولوی بھی ناچتے پھرتے ہیں، اور دیکھا خوشی نہ دیڑا ایک دیڑا آنا نہیں ہوتا۔ جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ مصیبتوں میں اس کو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو ہم نے ان کو آزمایا، لعلہم یرجعون، حکمت اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، کیوں آزمایا؟ کبھی تکلیفیں دے کر، کبھی آسودگیاں دے کر، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، واپس آ جائیں۔ کدھر آ جائیں؟ وعدہ کیا ہوا تھا نا، الستو بربکم قالوا،
سب نے وعدہ کیا ہوا ہے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، سب نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہر انسان نے اللہ سے، عالم ارواح نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی اپنا الہ مانیں گے، تیری ہی باتوں کے اوپر چلیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ اس کی طرف کیا آ جائیں، واپس آ جائیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں، فخلف، یہ ان کے ساتھ، فخلف من بعدہم خلف، یہ خلف برے جانشین کو کہتے ہیں، پس ان کے پیچھے ان کے بعد برے جانشین آ گئے، برے نائب آ گئے، برے قائم مقام آ گئے، نالائق لوگ آ گئے۔ ان کے بعد کون آ گئے؟ نالائق نااہل لوگ آ گئے، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث۔ اب ایک لفظ کی طرف توجہ رکھیں، یہ لفظ ہے فخلف من بعدہم، خلف ہے، خلف ہے، خلف، لام کے اوپر کیا کھڑا ہے؟ جزم کھڑی ہے، یہ خلف ہے، خلف، یہ جزم ہو تو اس کا معنی ہے نالائق، اس کا معنی کیا ہے؟ نالائق۔ لام کے اوپر زبر لگ جائے خلف تو اس کا معنی ہے لائق، جزم نے اس کو نالائق بنا دیا اور زبر نے اس کو کیا بنا دیا؟ اس لیے قرآن کو اپنے مخرج میں پڑھنا فرض ہے، اپنے مخرج میں پڑھنا فرض ہے، لیکن بس ایسا عذاب الہی ہمارے اوپر ہے جو کسی کام کا نہ ہو اس کو امام بنا دو، جو کسی کام کا نہ ہو اس کو مؤذن بنا دو، نہیں ہو رہا۔ ایک فضول کام ہم نے سمجھا ہوا ہے امامت کو، حالانکہ امامت ان لوگوں کو کرانا چاہیے جو اس مجمع میں سب سے افضل ہوں، قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک بنفس نفیس موجود تھے، مسجد نبوی کی امامت کس کے پاس تھی؟ کس کے پاس تھی؟ بولیں، حضور خود کراتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ کون افضل ہے امت میں، اور وہ حاکم وقت ہے۔ امامت کون کراتا تھا؟ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو امامت کون کراتا؟ حضرت عثمان کا دور آیا تو امامت کون کراتا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو امامت کون کراتا؟ تو بھائی افضل ترین آدمی علم کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے اس کو امامت۔ تو یہ بھی ہماری اپنے دین کے ساتھ کتنی بے وفائی ہے کہ تھکا ماندہ بس اس کو کیا بنا دو؟ امام بنا دو۔ پھر امت کے اندر فتنے تو ہونی ہی ہے۔ پھر امام بیچارے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، بول بھی، ایک منٹ لیٹ تھی بھی، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، خلف کا معنی نالائق ہے اور خلف کا معنی لائق۔ اب صرف جزم اور زبر کا فرق ہے، معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب یوں پڑھے فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد نالائق کتاب کے وارث بن گئے۔ اگر معاذ اللہ زبر پڑھ لی جائے فخلف من بعدہم خلف وارث الکتاب، تو معنی یوں بن جائے گا کہ ان کے بعد لائق کتاب کے وارث بن گئے۔ کتنی تبدیلی آئی؟ اہل اور نااہل، بالکل الٹ ہو گیا۔ لہذا سمجھیں، تو ان کے بعد نالائق آ گئے، وارث الکتاب جو تورات کے وارث بنے۔ یأخذون عرض ھذا، یہ جو پیچھے یہودی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، پھر یہی تورات نسلاً در نسلاً چلتی رہی، انبیاء آتے رہے۔ زبور حضرت داؤد کے اوپر اتری۔ زبور احکامات کی کتاب نہیں تھی، زبور وہ حمد و ثنا کی کتاب تھی، اللہ کی حمد و ثنا اس کے اندر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دی احکامات کی کتاب، زبور کے ہوتے ہوئے بھی تورات تھی۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی۔ تو تورات کو انبیاء پہنچاتے آئے، پھر یہ جو لوگ بعد میں نالائق نااہل جانشین آ گئے، یأخذون عرض ھذا الادنی، یہ لوگ تو تھے انبیاء کی اولاد۔ کون تھے؟ انبیاء کی صاحبزادے ہیں سارے۔ بھائی نبی کی اولاد صاحبزادہ نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ صاحبزادہ ہی کہیں گے نا۔ صاحبزادہ کیا معنی ہے؟ صاحب کا بیٹا، پیرزادہ پیر کا بیٹا، خانزادہ خان صاحب کا بیٹا، تو یہ سارے صاحبزادے تھے۔ عرض ھذا الادنی، یأخذون عرض ھذا الادنی، سمجھیں یہ نالائق لوگ کتاب کے وارث تھے تو نیکوں کی اولاد،
تھے تو بزرگوں کی، لیکن خود کیا تھے؟ نالائق، نااہل جانشین تھے۔ یأخذون عرض ھذا الادنی، تورات ان کے پاس آ گئی، اب انہوں نے کیا کرنا لگا؟ ان کا مرض اول حرام خوری۔ پہلا مرض کیا ہوا؟ یأخذون، یہ لیتے تھے، عرض سامان، ھذا الادنی، اس ادنا کا۔ ادھر کیا لکھا ہوا ہے معنی؟ میں نے اس لفظ کو دیکھ کر مانا کیا، یاخذون، یہ لیتے تھے، عرض سامان، ھذا الادنی، اس ادنا کا۔ ادنا دنیا کو کہتے ہیں، یہ ادنا چیز ہے دنیا، جس کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے۔ یہ کتاب کے نااہل وارث بن گئے، یہ اس کتاب کو بیچتے تھے اور دنیا کی مال و دولت لیتے تھے۔ کتاب کو بیچا، بس جس نے پیسے دے دیے فتویٰ اسی کے حق میں۔ اور آج اللہ معاف کرے، امت محمدیہ بھی اس گند میں مبتلا ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ تم پچھلوں لوگوں کے قدم قدم پر اس طرح چلو گے، حذو النال بالنال، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی۔ بھائی سجے پیر دی جوتی نمبر ہے دو ہیں، ایک رنگ ڈیزائن میں دونوں، بلکہ یہاں تک ہے اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہو، یہاں تک ہے اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو تم بھی کرو گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ تورات کو بیچتے، آج نئی مولوی فتویٰ دیتے، کتنے فتوے بکتے ہیں، ناجائز فتوے بکتے ہیں۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، اور جب ان کو کہا جاتا بھائی یہ غلط مسائل بیان کر دنیا لے رہے ہو، تو فرمایا کہتے وَيَقُولُونَ، یہ کہتے سَيُغْفَرُ لَنَا، پڑھ کیا کہتے؟ کھاتے حرام اور دعویٰ کیا کرتے؟ کیوں؟ قرآن دوسرے مقام، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس وجہ سے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم گویا اللہ کے بیٹے سے، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے بیٹوں کی طرح بنائے ہوئے ہیں، یعنی اسی سونے دی اولاد ہیں، واحباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ میری بات سے ناراض نہ ہونا، آج بھی کتنے لوگ مولویوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہوئے ہیں؟ بخشوئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیروں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کھاتے حرام تھے اور کہتے کیا تھے؟ ہم بخشتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے، من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، او کما قال علیہ السلام، جس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کھائے بندہ حرام، بے شک جتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ہو، حرام خوری کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں اور کوئی طریقے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتلانے والا، خدا کے لیے میری بات تعصب سے بالا تر ہو کر سننا۔ آپ اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایصال ثواب حق ہے، ایصال ثواب۔ اب تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ایصال ثواب عقلی چیز نہیں ہے کہ عقل میں آ جائے، یہ خالصتاً شرعی چیز ہے۔ مثلا پڑھوں میں اور ثواب میں اپنے والد کو پہنچاؤں جو دنیا سے چلے جا چکے، عقل مانتی ہے؟ آپ عقل کے معیار پہ ذرا میری بات سنیں، شرعی معیار پہ نہیں۔ میں پڑھوں اور میں ثواب بخشوں اپنے والد کو تو یہ ثواب پہنچ جائے، آپ عقل سے پوچھو، شریعت سے نہیں، ابھی پہنچے گا؟ ایک کام میں کروں اور ثواب کسی اور کو پہنچاؤں، عقل اس کو ماننے کے لیے تیار، لیکن شریعت نے کہا کہ تو کر کام نیکی کا اور ثواب تو کسی کو بھی بخش دے تو وہاں، لہذا عقل کی نہیں ہے بات، ایصال ثواب عقلی بات نہیں ہے، خالص شرعی بات ہے۔
لہذا اس کے طریقہ بھی شرعی ہونا چاہیے، اس کا طریقہ عقلی نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک چیز خالص شرعی ہے، عقل کا اس کے اندر دخل بھی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ عقلی نہیں ہونا چاہیے بلکہ جہاں شریعت نے جس حد تک جس انداز میں اجازت دی ہے وہاں تو وہ ایصال ثواب ہے، اگر عقل کے معیار پر ہے تو وہ ایصال ثواب نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایصال ثواب خالص عبادت ہے، خالص ایصال ثواب کے لیے کوئی کلام پڑھی جائے، دیوبندیوں کا فتویٰ نہیں، حنفیوں کا، امام صاحب فرماتے ہیں ایصال ثواب کے لیے کوئی کلام پڑھی جائے اس کا فی سبیل اللہ ہونا شرط ہے۔ فی سبیل اللہ ہونا، آپ سمجھیں فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں اس کا معنی کریں، مفت، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ مفت، یہ شرط ہے۔ امام صاحب کا فتویٰ ہے ایصال ثواب والی کلام کے عوض کپڑا دیا گیا، پیسے دیے گئے، کھانا دیا گیا، جو کلام پڑھی، بات سن رہے ہو؟ اس بات کو میں ثابت کروں گا، کوئی بھی آئے میرے پاس میں اس کو دکھاؤں گا امام صاحب کا فتویٰ، اس کے عوض میں کوئی چیز جس نے پڑھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملا اگر اس نے عوض لیا ہے، اگر اس نے عوض لیا ہے تو پڑھنے والے کو کوئی ثواب۔ اب جب پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملا تو جس کے لیے پڑھا گیا اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملا، ثواب سے تو کیا ہو گیا؟ خالی۔ سنو حنفی امام کا فتویٰ، فرماتے ہیں کہ جو اس نے عوض لیا وہ عوض لینا حرام تھا، عوض لینا۔ آپ ایمان سے بتلائیں آپ کتنا ایصال ثواب فی سبیل اللہ کرتے ہیں؟ کرتے ہو؟ فی سبیل اللہ تو تصور بھی ہمارے یہاں موجود ہے۔ میں ایصال ثواب سے نہیں منع کر رہا، نہ امام ابو حنیفہ منع کر رہا ہے، ایصال ثواب حق ہے، لیکن جس طرح شریعت کہے اس طرح۔ اگر شریعت کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ ایصال ثواب نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ امام صاحب کا فتویٰ ہے، لہذا فی سبیل اللہ کرو، فی سبیل اللہ کرو۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور قباحت آ گئی، ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جس کے گھر فوتگی ہو جائے، جس کے گھر 3 دن تک کھانا تم انہیں پہنچاؤ، اور جنہوں سے کوڑا وٹا 3 دن ان کا حق بنتا ہے انہیں پہنچاؤ، ان کے گھر سے۔ یہ جو تلاگنگ وغیرہ کا علاقہ ہے نا، کچھ اس علاقے میں جس گھر میں فوتگی ہو جائے اور وہاں کوئی بوڑھا بندہ موجود ہو جو قریب ہو فوتگی کو، تو گھر والے کو ٹینشن بن جاتی ہے، وہ کوئی بیل وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، خود کھلاتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ نے ہمارے علاقے کو اس بری چیز سے بچائے ہوئے، لیکن اب تیسرے دن ہم لاکھ کرتے ہیں یا کل وغیرہ کرتے ہیں، کوئی ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو اس دن عوض میں چائے دی جاتی ہے یا حلوہ وغیرہ دی جاتی ہے، تو ایصال ثواب کا عوض امام صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور پھر وہ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ تیسرا دن 3 دن تک تو ان کے گھر سے نہیں کھانا، تیسرے دن اس مجلس میں جو کھانا آتا ہے یا جو چائے آتی ہے، آپ سچ بتائیں وہ دوسرے لوگوں کو گھر سے آتی ہے یا اس کی گھر سے آتی ہے؟ تو دوہرا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم تو اللہ کا قرآن آگے باوضو بیٹھا ہوں، ہم خیر خواہ ہیں آپ کے، ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ہر روز حلوے کھائیں، چاول کھائیں، لیکن ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ یہی چیزیں کل قیامت کے دن ہماری جہنم کا سبب نہ بن جائیں۔ ایصال ثواب سے نہیں منع کیا جا رہا، بلکہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے کہ ایصال ثواب کیا ہو؟ فی سبیل اللہ۔ اللہ کی کلام کو بیچا نہ جائے حلوے کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے یا جائیداد کی وجہ سے۔ کس طرح اس طرح ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے تورات کے احکامات کو بیچنا شروع کر دیا تھا، غلط فتوے دینے شروع کر دیے۔ یا خذون عرض ھذا الادنی، وہ اس کے ذریعے کیا لیتے تھے؟ یہ دنیا حقیر چیز ہے، یہ اس کا مال و اسباب لیتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے ہم کیا ہوئے ہیں؟ تو بخشش کا بہانہ کیا تھا؟ دلیل کیا تھی؟ نحن ابناء اللہ واحبا، ہم بزرگوں دی اولاد ہیں۔ ابناء اللہ کا یہی معنی ہے،
واحباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. لہذا آج جس طرح ایک آدمی ساری زندگی نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو کہے میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں وفادار رسول ہوں. حضور تو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو محب رسول کہتا ہے، عاشق رسول کہتا ہے. بتاؤ وہ منافق ہے یا عاشق ہے؟ اللہ میں سمجھ نہیں. وہ یہی کہا ہم اللہ کے خدا کے بندو، اللہ کے محبوب ہو تو اسی کے کلام بیچ رہے ہو، اسی کے احکامات کے اندر رد و بدل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ. چلو ایک مرتبہ لے لیا تو بندہ توبہ کر لیا، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک میری غلطی ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس اسی طرح کا اور سامان آ جائے پھر بھی لے لیں گے. پتہ نہیں آپ نے سمجھی یا نہیں؟ یعنی مال حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں. یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، پھر وہی احکامات بیچنے پڑے، مال دو اور غلط فتوے لے لو، دین اسلام کو بیچ دو. یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے، یہ ڈاکو بن چکے ہیں دین بیچنے والے. اللہ معاف فرمائے. یا اللہ میں حضور کے دین کے ساتھ خیر خواہ بنا دے. ہم نے تو اپنے اکابر کو دیکھو، یقین جانو ہمارے اساتذہ کی تنخواہ نہیں تھی. 2007 تک میں حضرت مولانا امان اللہ صاحب کے پاس پڑھتا رہا. 6 بیٹے استاد محترم کے، 1 بیٹی، 1 بہن مجنون، 2 بھائی مجنون، والد اور والدہ بھی ساتھ، زرعی زمین 1 ایکڑ، تنخواہ 3000. 2007 1907 کی بات نہیں کر رہا. کتنی تنخواہ تھی؟ 3000. رانا عبدالرؤف کو پوچھا ہے نا، یہ ہر جمعراتی حلوہ تیار کی تھی کھلانا. یہ بات سن آخنا ہے بابن استادہ کو پیسے گناؤ. ہم جب بھی جاتے ساری حلوہ بڑھانا، پیسے دے استادہ دی جیب 1000 نکلے آتا، 1000 دینے چاہے 500 نکلے آتا 500. پھر استاد محترم اس زمانے میں ہمارے 2 مرتبہ حج بھی کر کے آئے اور عمرہ بھی کر کے آئے. شاگرد نے کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی شاگرد کے دل میں ڈال دی. اور ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ کے بیٹے مفتی محمد صاحب عبدالغنی جاجروی عظیم انسان تھے. وہ تو کہیں تقریر کرنے کے لیے جاتے تو برتن کے اندر اپنا سالن اور روٹی ساتھ لے کر جاتے تھے، کرایہ بھی نہیں لیتے تھے. ہوں تو اب مولویاں دی فیس پوری کرنی بھی بڑی مشکل ہے. ہمارے استاد مفتی محمد صاحب فرما رہے تھے کہ میری 700 تنخواہ مقرر ہوئی، اور 2005 میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا رحیم یار خان میں، تو اس وقت بھی 500 تھی. 80-82 سے 500 700 اور وہی 700 2005 میں تھی. تو کہتے جب 700 میری تنخواہ مقرر ہوئی تو والد صاحب ہر دوسرے دن پوچھتے کہ یہ 700 کو کیا کرتا ہے؟ جب کپڑے کوئی دے دیتا ہے اور کھانا مدرسہ دے دیتا ہے، 700 کو تو کیا کرتا ہے؟ یہ ایسے لوگ تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے مانگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غنا کی دولت نصیب فرمائے. یا اللہ اپنے دین کے ساتھ ہمیں مخلص رکھنا، مخلص رکھنا. اتنے اللہ والے. یہ ہمارے دادا جی مرید تھے، کیا نام تھا؟ میاں والے پیر محمد عالم شاہ صاحب کے. اور وہ جب بھی ان کے پاس کوئی مرید جاتا نا تو وہ کرایہ جیب سے دیتے مریدوں کو، ہر مرید کو کرایہ جیب سے دیتے. لیکن ہون دے پیران دی باویں ساڑھے تے باویں کہیں ہو رہی دین ان مرید دی جیبہ تے ویکھی کھلیں. اللہ والوں کو حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کوئی آدمی پیرس کی ایک چھوٹی سی گوٹی لے کر گیا، ہیرا. حضرت صاحب اس وقت بیل جوتے ہوئے تھے کنویں کے اوپر، اور اس نے وہ تحفہ دیا. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے اس کو کنویں میں ڈال دیا. اب اس کے دل میں خیال آیا بڑا عجیب آدمی ہے، میں نے تحفہ دیا اور انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. اللہ کی قدرت کرامت کے طور پر وہ لوٹے ہیرے کے بھر کر آنے لگے. فرمایا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، جتنے مرضی تو اٹھا لے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ غنا کی دولت دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل وہاں تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم از کم کوشش کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات آ جاتی، گھر کے اندر جتنا مال ہوتا وہ سارا صرف کر کے آپ رات گزارتے. بالکل. اور ہم دیکھو، میں جس خاندان کا آدمی ہوں، آپ ایمان سے بتائیں، آپ میری عزت میرے خاندان کی وجہ سے کرتے؟ ایمان سے بتلانا کیوں کرتے؟ میں خوبصورت زیادہ ہوں، میں بولتا اچھا ہوں، میرا اخلاق اچھا ہے، کیوں؟ دین کی وجہ سے.
اگر جس دین کی وجہ سے مجھے عزت ملی میں اسی دین کو بیچنا شروع کر دوں تو پھر خالق کائنات دنیا میں نہیں آخرت میں میرے ساتھ کیا کرے گا؟ چلو دنیا میں تو جیسے بھی گزر جائے گی. جس دین کی وجہ سے پیروں کو عزت ملی، مولویوں کی عزت ملی، اگر اسی دین کو بیچنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی بدماشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ایمان سے بتلائیں، ہو سکتی ہے؟ اور میرا منہ سونا تھا کوئی نہیں کہ تسی میری عزت کرے ہو اس دین کی وجہ سے. جو ٹھٹا پٹا دین جرا میرے کو ہے تو کم از کم ہمیں اتنا حیا تو آنا چاہیے کہ جس دین نے ہمیں عزت بخشی ہے اس دین کے ساتھ تو وفا کر لیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس اسی آیت کو میں ختم کر دیتا ہوں. تو یہ وہ ان کو اور لے لیں گے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تردید کی پہلی وجہ کیا ان سے میثاق کتاب نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، تورات کے اندر یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے ذمہ بات جو بھی کریں گے وہ سچی کریں گے. اللہ کے ذمہ بات جو، اور انہوں نے کیا کیا؟ تورات تو توحید سے لبریز تھی، انہوں نے شرک شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی شرک کے اوپر لگا دیا. یہودیوں نے کس طرح شرک کرایا اگر آپ کو پتا ہے تو؟ کس شخصیت کو پوجا یہودیوں نے؟ بتوں کو پوجا تھا، گائے کو پوجا تھا. کس کو؟ حضرت عزیر کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو الہ بنا لیا اور قوم کو بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی الوہیت کی دعوت دی. ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا. مشرک بن گئے اور لوگوں کو بھی وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کتاب کے اندر موجود تھا وہ پڑھے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے وعدہ توڑا. اور یہ کیوں کیا؟ دنیاوی جھوٹی عزت کے لیے، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، دنیا تو پتہ نہیں کس کس کو ملتی رہتی ہے، مرزا قادیانی کو بھی مل گئی. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا جو گھر ہے نا، اصل گھر تو وہ ہے خیر للذین یتقون، یہ بہتر گھر ہے، یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو کفر سے بچتے ہیں، جو گستاخیوں سے بچتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں. آخرت کا گھر ان کو ملتا ہے جو حرام سے بچتے ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. افلا تعقلون، افلا، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اس دنیا کی جتنا مرضی مال کما لو اس دنیا میں، بالآخر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے. بھائی کتنے لوگ، کتنے جنازے تو سے اٹھائے، کتنے مالدار لوگ، کوئی بندہ اپنا مال ساتھ لے گیا، اولاد ساتھ لے گیا، عزت ساتھ لے گیا ہے؟ افلا تعقلون، آخرت کو برباد کر رہے ہو دنیا کی زندگی کے بنانے کے لیے. والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، کتاب کو ہنج غلاف چاڑ کے، چولی چاڑ کے، سینے نہ لا کے، چوم کے اتنے آڑے رکھنا، اس کو کہتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے تھامنا. کیا مراد ہے؟ جو اس کے اندر موجود ہے اس کو سمجھنا، اس کے اوپر. اور حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرمایا نا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ، کھلے نو مندہ کوئی ہو، جی کھل ونجے تو وہی نس جاندے ہو. احکامات مراد ہے. والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. یہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اس کتاب سے مراد تو تورات ہے، لیکن ساری آسمانی کتابیں اس کے ضمن میں آ گئی. والذین واقاموا الصلاۃ، اور اس کتاب عقیدہ ایمان کے بعد سب سے ضروری عمل کون سا ہے؟ واقاموا الصلاۃ. اہمیت والا عمل کون سا ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں. جڑے سرد و نماز دے منکر، نماز کے ہیں ہی منکر، لوگوں کو بھی نماز سے روکتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو لوگ کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر کتاب کے اندر جس چیز کا حکم ہے وہ سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ. کیا کرتے ہیں؟ نماز. نماز پڑھو گے نا، درس سننے کے لیے کئی آ جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے بندو، یہ درس اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اطاعت الہی آئے، اطاعت رسول آئے. تو پڑھو گے نا انشاءاللہ. انا لا نضیع اجر المصلحین، اور اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، بس وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، بس ختم کرتا ہوں.
یہ آگے چلیں گے. یہ دوسری وجہ ذکر ہو رہی ہے, ان کی تردید ہو رہی ہے کہ تم ابناء اللہ ہو, تم احبا ہو, تو پھر کتاب کا وعدہ کیوں توڑا؟ کتاب کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ جو تھا اس کو کیوں توڑا؟ یہ پہلی ان کی تردید کی. لہذا جب تم نے کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا تم اپنے اس دعوے میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو. سیغفر لنا کی نفی کی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو ہم بخشے بخشائے. بخشے بخشائے ہوتے تو کتاب کے اوپر عمل نہ کرتے, اپنے وعدہ کے اوپر عمل نہ کرتے. ایک وجہ سے اللہ نے تردید کی, 3 وجہ اگلے رکوع, دوسری وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے, 2 وجہ اگلے رکوع کے اندر آ رہی ہیں. یہ ساری وجہ سیغفر لنا کی تردید کے طور پر کہ تم کہتے ہو کہ ہم بخشے بخشائیں, تو یہ باتیں تمہارے اندر کیوں پائی گئی؟ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. تعلیم الاسلام. آج نماز پڑھنی ہے اور نماز کے اندر جو عبارتیں ہیں ان کے نام. چلو بند کر لیں قرآن پاک. چھٹی تو اپنے ٹائم تے تھی ہونی نا, تو سنبھال مار گئے. 5 منٹ اور ہیں جی. تو نماز میں پہلا نام ہے تکبیر. پہلا نام کیا ہے؟ تکبیر. اس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, حرام کر دینے والی تکبیر. نماز میں سلام, کلام, گفتگو, کھانا پینا, دنیاوی کام سارے کیا ہو گئے؟ یہ جو پہلی تکبیر اس نے کہہ دی, اللہ اکبر. اس کا نام کیا ہے؟ تکبیر.
اور پہلی تکبیر تحریمہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. اب تکبیر کے بعد جو پڑھا جاتا ہے کلمات، ان کا نام ہے ثنا. کیا نام ہے؟ ثا کے ساتھ. ثنا کا معنی اللہ کی تعریف. اس کے الفاظ سبحانک اللہم. یہ صبح قلقلہ ہے. کتب و جدن ایک لفظ ہے. کتب قاف توئے با جیم اور دال، یہ جب بھی مجزوم ہوں گے، ان کے اوپر جزم ہوگی تو قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کے اوپر زبان ٹکے اور فوراً اٹھے. ٹکے اور اب سبحانہ با کھڑی ہے. قاف توئے با جیم دال. کتب و جدن یہ اصطلاحی عنوان قراء حضرات نے کھڑا کیا ہے کہ کتب و جدن آپ یاد رکھیں گے تو لفظ اس میں کتنے آ جائیں گے؟ 5. قاف تا با جیم دال. جب یہ جزم میں ہوں گے تو قلقلہ ہے، جہاں زبان ٹکے اور فوراً اٹھے، ان میں با ہے. صبح تھوڑی پریکٹس کریں نا. صبح نہیں کہنا، صبح ٹیکری نہیں، ٹکے اور اٹھے. سبحانک اللہم. کوشش کریں گے نا ممتاز صاحب جی؟ ہاں تھوڑا جی پریکٹس میک مین پرفیکٹ. سبحانک اللہم وبحمدک آگے جڑیے کو سیکھی ہوئی نہیں نا، کہ کاریاں کو سیکھی نہیں. وہ کوئی آنا بابے خمدے کا، بابے نہیں وابے. سلام سننا پہ آنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اس میں ایک عموماً غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں، واتا نہیں وتا پڑھتے ہیں. وتا نہیں ہے. وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب چونکہ ہم رکنا ہے نا لہذا غیرک رہا رکھ دینا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. معنی کیا لکھا ہے؟ سبحانک اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم تیری پاکی کا، تو شرک سے پاک ہے اللہ، تو بے عیب، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اللہ، تو جسم سے پاک ہے اللہ، تو جہت و سمت سے پاک ہے اللہ، تو ہر لحاظ سے پاک ہے. اور ہم تیری پاکی کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار. اللہم کا معنی اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. وبحمدک اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیری حمد اور تعریف بیان کرتے. وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے. وتعالی جدک اور تیری بزرگی بڑی بلند ہے، تیری بزرگی بڑی بلند ہے. ولا الہ غیرک اے اللہ تیرے سوا الہ غیرک، تیرے سوا الہ کا معنی معبود، مسجود، نظر نیاز کے لائق، قسمیں اٹھانے کے لائق، طواف کے لائق، ہر قسم کی عبادت کے لائق، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا، اولاد دینے والا، بانج رکھنے والا، رلے ملے دینے والا، مذکر دینے والا، مؤنث دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، بارشیں برسانے والا، قحط مسلط کرنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، برکتیں دینے والا، رحمتیں دینے والا. یہ الہ کے معنی. ولا الہ غیرک اللہ تیرے سوا الہ. یاد ہو جائے گا نا؟ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارک اسمک سین ہے سین وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ عمل کی توفیق. بند کر.